سکون ملتا ہے نا امام پہ رونے کے بعد، جو روتے نہیں ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز نہیں ہے، وہ اس نعمت سے محروم ہے، اور بہت جلد وہ آنے والے ہیں اس خیمے میں۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں پر واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ اذان دیتے رہیں، صفیں لگتی چلی جائیں گے۔ آج نہیں کل سب کو یہ بات ماننی ہے جو آج آپ مان رہے ہیں۔ جی آہستہ آہستہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے مگر میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ امام بارگاہ جب بنا ہوگا تو بزرگوں نے بڑا کارنامہ کیا کہ کتنا بڑا امام بارگاہ بنا لیا، مگر کتنی دفعہ سال میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جگہ چھوٹی ہے؟ یہ جگہ چھوٹی نہیں ہے، حسینیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ابھی تو قافلہ بڑھے گا، چلے گا۔ مجھے تعجب ہے، مولانا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو مولا علی کو دنیا میں چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں اور وہی لوگ آخرت میں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اب ذرا ان دونوں آیات کا ترجمہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، بات ہو رہی ہے مومنوں سے۔ یہ طے ہو گیا ہے کہ مخاطب کون ہے، یہ طے ہو گیا ہے کہ کلاس کس کی دی جا رہی ہے۔ گفتگو بہت واضح ہے، مومنوں سے بات ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی دین سے پھر گیا، اس نے اپنے دین سے ہاتھ اٹھا لیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے جانے سے میرا دین لپٹ جائے گا، اس کے جانے سے میرے دین پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہو رہی، ہماری عزت مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ ہماری وجہ سے امام بارگاہ آباد نہیں ہے، ہماری وجہ سے جلوس نہیں ہے، ہماری وجہ سے مسجد نہیں ہے، مدرسہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم ان کی وجہ سے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، آج آپ سے مجھ سے لے رہا ہے، کل کسی اور سے لے گا، کل کسی اور سے لیا تھا۔ ہم نہیں تھے تب بھی اللہ کا کام تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی اس کا نظام چلے گا۔ بہت سو کے تو ہونے سے نظام میں رکھنا آتا ہے، ان کو ہاتھ جوڑ کر کہیے ذرا گھر جا کے بیٹھ جاؤ، تمہاری وجہ سے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ بہت سو کے تو جانے سے ہی فائدہ ہوگا۔ اب میں بد دعا نہیں دے رہا کسی کے مرنے کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بہت سو کا رہنا پریشانیاں بڑھاتا ہے، اور اللہ بھی اعلان کر رہا ہے، خبردار من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا نظام مٹے گا نہیں، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، جائے گا ایک، آئیں گے 3 سے زیادہ۔ جی اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئینہ دکھا رہا ہے اللہ ان متکبر مومنوں کو۔ مومن اور متکبر تو ہو نہیں سکتا، لیکن کیا کروں، قرآن تو کہہ رہا ہے نا انہیں۔ اللہ متکبر مومنوں کو، شناختی کارڈ کے مومنوں کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ خبردار تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ جس قوم کو لے کر آئے گا ان میں یہ 6 صفتیں ہیں۔ سب سے پہلی صفت، جو قوم تمہاری جگہ پر آئے گی، جو کوئی اور لوگ آئیں گے تو ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کا محبت کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ جس سے محبت کرے پھر کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا کچھ۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ اگر محبت کر رہا ہو تو یوسف کو بازار میں بیچا ضرور جائے گا، مگر اللہ کی محبت اسے عزیز مصر بنا دے گی۔ ساری دنیا اگر امام حسین کو چھوڑ دے اور حسین کربلا میں تنہا نظر آئے اور اللہ محبت کر رہا ہو تو پھر قیامت تک حسین کے بغیر کوئی دن نہیں گزرے گا۔ ہر دن مولا حسین کا تذکرہ ہوگا۔ جسے تم نے چھوڑ دیا تھا، تم نے کچھ اور سوچا تھا، اسے اللہ چاہتا تھا۔ اللہ کی محبت ویسے کیسے حاصل ہوگی؟ توجہ چاہوں گا۔ کیا نسخہ ہے؟ میں قرآن سے بات کروں گا۔ کیا نسخہ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے؟ کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن میں 2 طریقے بیان ہوئے ہیں۔ ایک غلط طریقہ، قرآن نے غلط لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک صحیح طریقہ اور واقعی طریقہ۔ اچھا، یہاں روشن ہے بات کہ قرآن مجید میں شیطان کا ذکر بھی ہے۔
جی مگر ہم اسے چومتے ہیں قرآن کو. ہم چومتے وقت شیطان کو سوچ کے نہیں چومتے بلکہ رحمان کا تذکرہ اس کے اندر ہے اس لیے چومتے ہیں. اس لیے اسی طرح کربلا کے اندر اگر یزیدی سپاہیوں کا خون ہے اس کے باوجود ہم اسے چومتے ہیں تو ہم یزیدیوں کے خون کو سوچ کے نہیں چومتے, ہم حسین کے خون کو سوچ کے. بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کیا فارمولہ کیا ہے, قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے ہمارا کہ اگر اللہ کی محبت ہم حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل ہوگی. ایک غلط طریقہ جو برادران حضرت یوسف نے اپنایا, حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ طریقہ یہ اپنایا کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے, انا ابینا احب منا, ہمارا بابا ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں, فقتلوہ, اس کو مار دیتے ہیں, جب یہ رہے گا ہی نہیں تو بابا ہم سے پیار کریں گے. جی فلاں کو ہٹا دو رستے سے تاکہ جگہ ہماری بن جائے. یہ کسی کو رستے سے ہٹا کر اپنی جگہ بنانا, یہ قرآن میں ذکر ضرور ہوا ہے مگر ان کا انجام برا ہے. انتہائی بھیانک انجام ہے ان لوگوں کا جو کسی کو ہٹا کر اپنی جگہ بناتے ہیں. بھائی کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا. بعض لوگوں کا پیسہ دیکھ کر دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں, پیسہ آ کہاں سے رہا ہے, تمہیں کیا پریشانی کہاں سے آ رہا ہے. جی گھر اتنا مہنگا کیوں بنا لیا, تمہیں کیا پریشانی ہے, تو اسے پتا ہے کہ کہاں سے بنا لیا. ایک صاحب کہنے لگے بہت سے لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں, ایک اپنی عقل, ایک دوسرے کا پیسہ. ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس پیسہ بہت ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ فلاں کیا کھانا کھا کے آئے, میں نے کہا کہنے لگے وہ تو رشوت لیتے ہیں. میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں, کہنے لگے ہاں تنخواہ بھی لیتے ہیں. میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسوں سے کھا کے آیا ہوں, تمہیں کیا مصیبت ہے کہ تم اس کی رشوت کے اوپر. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اسے حرام نہیں کھانا چاہیے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے, ساری خامیاں ہی خامیاں ہیں. کسی میں کوئی اچھائی نہیں ہے, ساری برائیاں ہی برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں. میں اپنے شیعہ بچوں سے, سنی بچوں سے ایک گزارش کروں گا, بزرگوں سے دعا چاہیے, انہیں کوئی نصیحت کرنے نہیں آیا. ان جوانوں سے, ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی سے نفرت نہیں کرو, کسی سے نفرت نہیں کرو. سنی تو ہماری جان ہے, ہندوؤں سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے, صہیونیوں کی بات نہیں کر رہا جی, کافر حربی کی بات نہیں کر رہا جو ہم سے لڑ رہے ہیں, جو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں, ان صہیونیوں کی بات نہیں کر رہا. ہر یہودی صہیونی نہیں ہے جی. کسی سے نفرت نہیں کرو, کسی سے نفرت نہیں کرو. اللہ کو یہ وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو لوگوں سے پیار کرتا ہو. کام تو یہ اللہ کا ہے نا, کام یہ اللہ کا ہے. وہ اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو لوگوں سے پیار کرتا ہو. ایک صاحب کہنے لگے کسی سے نفرت نہیں کریں تو پھر تبرہ کیا ہے جی. تبرہ ان سے ہے جن سے تم نفرت کر رہے ہو. تبرہ تو ان سے جنہوں نے مولا علی کو تکلیف پہنچائی. اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا علی کے ساتھ. اسے ہم نے بات ہی نہیں سمجھائی آج تک. اس کے دل سے ان کی محبت نکالو جو علی کے دشمنوں کی محبت دل میں رکھتے ہیں. اس میں مجھے کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. ہم سستا رستہ اور آسان رستہ لے رہے ہوتے ہیں. ان سے نفرت نہیں کرو, کسی سے نہیں کرو. اور اگر تبرہ کا مطلب سمجھنا ہے تو تبرہ کا مطلب ہم جانتے ہی نہیں کون ہے. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا جی. علی مولا میں جو گم ہو جائے, جو کسی شے میں گم ہو جائے, اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. آپ دودھ کے گلاس میں سکہ ڈال دیجئے اور سکے سے پوچھئے تمہیں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کیا نظر آ رہا ہے, کہے گا دودھ ہی دودھ ہے. جب میں علی کے اندر خود کو گم کر لوں گا تو مجھے علی کا دشمن نظر کہاں آئے گا, مجھے اوروں پہ غور کرنے کا وقت کہاں رہے گا. جتنا زیادہ میں اہل بیت کے اندر اپنے آپ کو گم کروں گا اتنا ہی میرا وجود وسیع ہوتا چلا جائے گا. کسی سے نفرت نہیں کرو. کیا کریں, کیا قاعدہ ہے, کیا فارمولہ ہے. ایک قاعدہ تو یہ بیان ہوا کہ مار دو اسے تاکہ بابا کی محبت اس سے ہٹ کر ہماری طرف آ جائے. یہ قاعدہ, یہ اس قاعدے کی مذمت آئی.
اس لیے کہ آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جو ہمارے بابا اس کو زیادہ چاہتے ہیں، یہ کھلی گمراہی میں ہے معاذ اللہ. یعنی نبی کی توہین ہو رہی تھی، نبی کی توہین بیٹے کر رہے تھے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی توہین کرنے والے اصحاب نہیں، اولاد بھی ہو، اور جب اولاد کر سکتی ہے، اصحاب کر سکتے ہیں، تو نبی کی توہین آج جس زمانے میں کی جا رہی ہے تو پھر ہمیں مذمت اس اعتبار سے کرنی ہوگی کہ جس نے بھی توہین کی ہے وہ قابل مذمت ہے. جی یہ ایک طریقہ. مگر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، جتنا ایمان اور کردار بڑھے گا سیجعل لہم الرحمن ودا، تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے گا. ایمان بڑھاتے چلے جائیں، کردار بڑھاتے چلے جائیں، اللہ کی طرف سے محبتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اب اگر کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اللہ اگر چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ ضمیر کا اطمینان بتائے گا کہ میں اللہ کی محبتوں کا حامل ہوں یا نہیں. پہلی صفت یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یحبونہ، دوسری صفت وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اس مرحلہ بیان پر اگر کوئی 100% پورا اترا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. اس آیت پر اگر کوئی پورا اترا ہے تو وہ مولا علی کی ذات. جس سے اللہ محبت کرے وہ پھر خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے وہ دشمن سے کبھی ڈرتا نہیں ہے. لہذا سینے پہ چڑھ کر بیٹھ جائیں گے اور سر اتار دیں گے، مگر علی بن ابی طالب اس دشمن کے سامنے اسے مرعوب نہیں ہوں گے کہ جس کا بڑا چرچا تھا کہ وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہوں. مومنوں سے اکڑ کر بات نہیں کرو. مومن کے سامنے تم نے اکڑ کر بات کی، اس کے دل میں علی بستا ہے، اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے. مومن غریب اور امیر ہو یہ بحثی نہیں ہے. مومن مومن ہے، اس کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کر ملو. پیار سے ملنے والا، اپنے وجود کو اس کے لیے پیش کر دینے والا وہ ہے کہ جو یہ تیسری صفت کا حامل ہے. عزیزوں کہیں عادت نہ بن جائے کہ جھکنا ہی جھکنا ہے ہمیشہ. مومنوں سے مل مل کر اتنی عادت ہو گئی کہ اب ہر جگہ جھکنا ہے. نہیں، اللہ نے فوراً آیت کا رخ بدلا. اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے خاکساری کے ساتھ، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کریں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مومنین کے ساتھ عاجزی اور کافروں کے ساتھ اکڑ کر بات کرنا. اسی مرحلہ بیان پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا. اگر پاکستان کی حکومت یا ریاست نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ بنایا ہوا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا سنی شیعہ تمہیں یہ کام کرنے نہیں دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کافروں سے اکڑ کر بات کرنا یہ ایک چوتھی صفت ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں اب اللہ، رسول اللہ اور علی کی ولایت ملے گی. ہر ایک کے پاس اللہ، رسول اور علی کی ولایت نہیں آئے گی. فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. چھٹی صفت لا یخافون لومۃ اللائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. اچھا کام کرنے پر، صحیح کام کرنے پر، حق بات کہنے پر کچھ لوگ ملامت کر رہے ہوتے ہیں. غلط کیا ہے، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ضمیر مطمئن ہے، اگر اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب ہے، اگر واقعی سچ بات کی ہے تو پھر لا یخافون لومۃ اللائم. پوری دنیا ملامت کرے یہ اطمینان کے ساتھ کھڑا رہے گا، یہ پریشان نہیں ہوگا. کوئی ملامت کرتا ہے تو کرتا رہے. بارہا ہوتا ہوگا آپ کی زندگی میں کہ اگر آپ نے کوئی حق اور سچ بات کی
تو کوئی نہ کوئی آ کے ٹوکتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیوں کر دیا، اس وقت اپنے آپ سے کہیں کہ اس کو جواب دینے کا میں پابند نہیں ہوں، میں جسے جواب دینے کا پابند ہوں وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق بات کہو چاہے ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ یہ ہے 6 صفتیں۔ پھر فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ جو 6 صفتیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یؤتی ہے من یشاء، جسے وہ چاہے عطا کر دے۔ اب جن میں یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہیں ان سے اللہ بات کر رہا ہے۔ یہ 54ویں آیت ہے، 55ویں آیت، ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور صاحبان ایمان، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیتے ہو۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تین ولایتوں کو اللہ یہاں عطا کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں مولانا ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، کچھ شعر کہنے کی توفیق ہوئی، میرے کلام کے اندر میرا مطلب یہ والا مطلب آ رہا ہے تو 2 شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، جی ہر سفر میں سراب نظر آئے گا مگر علی کے رستے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، اور 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد پر۔ اور جس شعر کی خاطر میں نے آپ کو یہ 2 شعر سنا دیے وہ یہ کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا وہم راکعون، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ ہم ترتیب میں علی کو نبی کے بعد مانتے ہیں، علی مولا کو اللہ کے بعد مانتے ہیں۔ ساتھ رکھنے والا مشرک ہے، بعد میں رکھنے والا مومن ہے۔ جو برابر برابر رکھے وہ مشرک ہے، جو عرض میں رکھے وہ مشرک ہے، جو طول میں رکھے وہ مومن ہے۔ ساتھ بٹھانا اور ساتھ تصور کرنا یہ شرک ہے۔ یہی عقیدہ، کتنا باریک سا مسئلہ ہے، ایک جملے میں مسئلہ حل ہو جائے گا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ یہ مکمل بات ہے اور یہی ہمارا نصاب عقیدہ عقائد ہے۔ ہمارے عقائد کا یہی نصاب ہے کہ توحید کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد ولایت، اور جو ولایت علی تک پہنچ جائے تو پھر اسے کربلا سمجھ میں آئے گی، اسے مہدویت سمجھ میں آئے گی۔ لہذا یہ 3 ولایتوں کا اعلان، عزیزان گرامی، ہم پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہے، کس کو مانتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کی راہیں کھلتی ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، ایک ہی پکار ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ مکمل میرٹ پر اترنے والے کو علی کہا جاتا ہے۔ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں، سخاوت میں علی سے بڑھ کر کوئی اور نہیں، عدالت تو علی کا حسن ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، شجاعت تو علی کا ایک نام ہے، بغیر شجاعت اور علی اور شجاعت 2 چیزیں ہیں ہی نہیں جی۔ عزت علی کے لیے ایک عنوان ہے، غیرت علی کا ایک جمال ہے، جتنے بھی کمالات ہیں وہ علی کے ہاں جمع ہیں۔ میں جملہ کہوں کہ صرف دنیا علی پر متفق نہیں ہو رہی، سارے کمالات نے علی پر اتفاق کیا ہوا ہے۔
دنیا کا کوئی کمال نہیں ملے گا جو علی کے ہاں کمال پر رہا ہو. سب سے پہلا کمال میرے بچوں جوانوں، سب سے بڑا کمال علم ہے. علم سے بڑا کمال ہی نہیں ہے. حسین جوان، خوبصورت چہرہ، اچھا قد، بدن بہت ہی بھرا ہوا، اور خاندانی طور پر اتنا مشہور خاندان، اور پیسہ اتنا کہ جب چاہے جو گاڑی خرید لے، اور زمینیں اتنی زیادہ، اور یہ جمالیات اور کمالیات. بیٹی کا رشتہ آیا ہے. ہاں صاحب پڑھے ہوئے کتنے؟ ساری تعریفیں کر لیں، آخر میں پوچھا پڑھے ہوئے کتنے؟ کہہ رہے نام بھی لکھنا نہیں آتا. تو وہ کہیں گے اس جمال کو کہاں لے جائیں گے ہم، اس پیسے کو کہاں لے جائیں گے؟ جسے اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو، جس کے پاس تعلیم ہی نہ ہو. تو تعلیم ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر بیٹی دے دیتے ہیں، لیکن سب کچھ ہو اور تعلیم نہ ہو تو بیٹی نہیں دی جاتی. عزیزان گرامی، کائنات میں کبھی نہیں ہوا کہ علی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور علی نے کہا ہو کہ کل بتاؤں گا. 27 مشکل سوالات جوڑ کر لائے کہ ہم علی سے پوچھیں گے تو علی کسی سوال پر آ کر کہیں گے اس کا جواب نہیں آتا. چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں سوال کیا تھا، 8واں کیا تھا، 9واں کیا تھا. اور علی نے ہر سوال کا جواب سوال پوچھنے سے پہلے بتا دیا. تو وہاں موجود ایک صاحب نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے. میرے مولا کی پیشانی پہ بل آنا شروع ہو گئے. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. علی نبی کا لعاب لے تو سلونی کا دعویٰ کریں. سب سے بڑا عنوان فضائل علی ابن ابی طالب میں علم علی ہے. کبھی کسی سے کوئی نہیں پوچھا اور کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے چلے گئے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جی یہ نہیں کہا تھا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. علی مرنے والے نہیں ہیں، میں مر جاؤں گا، علی نہیں مریں گے. علی سے زیادہ تو کوئی زندہ نہیں ہے. جو بہت سارے زندہ لوگ پھر رہے ہیں انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، مگر نجف میں بیٹھنے والا آج بھی زندہ ہے. اس کی تعلیمات، اس کا نہج البلاغہ، اس کے احکامات آج بھی اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں. سب سے بڑا عنوان علم ہے. ایک بہت بڑا نام ہے، نام لوں گا تو مزاجوں پہ گرانی آ سکتی ہے. بہت بڑا نام ہے. وہ کہنے لگے علی آپ ہر بات کا جواب ایسے دیتے ہیں جیسے آپ کو پہلے سے سوال پتا تھا، لبوں پہ رکھے ہوئے تھا جواب آپ کے، آپ نے ایک دم جواب دے دیا، سوچ کے جواب دیا ہوتا. مولا نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ ہاں یہ روایت ہے، آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ فوراً ہی کہہ دیا 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے جواب دیا ہوتا. کہنے لگے اتنا واضح ہے کہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولا علی مسکرائے، فرمایا جیسے آپ کے لیے ہاتھ واضح ہے، علی کے لیے کائنات واضح ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علم علی سب سے بڑا کمال مولا علی کا. دوسرا عنوان جو مولا کائنات کے ہاں کمال پر ہے. آپ آمادہ ہیں 2-3 باتیں کروں؟ 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. دوسرا بڑا عنوان جو مولا کا پسندیدہ ترین عنوان ہے وہ ہے عدل علی. علی کو اپنی عدالت، اور علی اور عدالت دو چیزیں ہی نہیں ہیں. علی کو عادل نہیں کہیں گے، علی کو عدل کہیں گے. علی مولا کا تو دیکھنے میں عدالت تھی، علی مولا کے بولنے میں عدالت تھی. ایک ایک لمحہ مولا علی کا عدالت کے ساتھ تھا. ایک عرابی، ایک مسافر مدینے میں داخل ہوا نبی کی رحلت کے بعد، آیا حکمران اور خلیفہ وقت کے پاس کہ مجھے نبی کے ساتھ ایک سفر میں ہمراہی کرنے کی توفیق تھی. کھانے کا وقت ہوا تو میں نے حضرت کو اپنے حصے کی کھجوریں رکھ دیں. میرے پاس جو کھجوریں تھیں سرکار نے میری کھجوریں کھائیں اور فرمایا جب مدینے آؤ گے تو اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجوریں دوں گا. میں آیا ہوں نبی سے کھجوریں لینے کے لیے. کون ہے نبی کا وارث جو مجھے کھجوریں دے گا؟ حضرت ابوبکر نے فوراً آواز لگائی علی کو بلاؤ. فوراً فرمایا علی کو بلاؤ. مولا علی تشریف لے کر آئے. فرمایا یا علی، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا، اسے کھجوریں دے دیجئے. مولا علی نے کچھ چند مشت کھجوروں کی اس کو دے دی. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، پوری امت دیکھ رہی ہے. تو حضرت ابوبکر کو آواز دے کر ایک شخص نے کہا یا ابوبکر آپ کی کام خود کر لیتے، کھجوریں تو دینی تھیں، آپ نے علی کو کیوں بلایا؟ فرمایا جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا
تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئیں یا علی کی باتیں ہوئیں. ساری رات سرکار نے یا اللہ اور توحید پر بات کی یا علی کی گفتگو کی. اور علی کے بارے میں نبی نے جو مجھ سے خود سے کہا وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی نے مجھ سے کہا, اللہ اکبر, اِنَّا کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍ فِي الْعَدْلِ سِوَا, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا علی کے صفات میں ایک صفت عدل علی. آپ سننا چاہ رہے ہیں اسے, میرے مولا کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ عدالت ہے. شام کا دربار ہے, ایک خاتون آ کے کھڑی ہو گئی, نام بھی اس کا بڑا یادگار اور ایک تاریخی شخصیت کی بیٹی ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, دائی حلیمہ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا. بعض شیعہ حضرات حضرت بلال اور حضرت حلیمہ سعدیہ پہ ظلم کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ اور وہ ظالم نہ ہو. میں آج کے آپ سے بات کر رہا ہوں, کہیں اور والے اپنے اوپر نہ لے جائیں. جی ہمارے یہاں سے کچھ زیادتیاں ہیں. حضرت بلال کے مزار پر ہمارے بعض لوگوں نے ایک تحریک سی چلائی کہ ان کے مزار پہ نہیں جاؤ. نبی کی رحلت کے بعد سیدہ کو اور مولا علی کو بلال چھوڑ کر چلے گئے تھے. تم اگر وہاں ہوتے نا تو تم پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. آج 1400 سال بعد بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے جی, اس زمانے میں تم ہوتے پتہ نہیں تم کیا کرتے. حضرت بلال دشمنی میں چھوڑ کر نہیں گئے, غم مصطفیٰ میں مدینہ چھوڑ کے گئے تھے. اور پھر جب آئے تو سیدہ کے کہنے پہ اذان کہی. بی بی نے کہا بلال اذان سناؤ. پیغام بھیجا, امام حسن کو بھیج کے کہا بلال سے کہو مجھے اذان سنائے. اور سیدہ تو 75 یا 95 دن بعد شہید ہو گئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً ہی آئے تھے, کوئی 4-6 مہینے اور سال کے بعد نہیں آئے تھے. اسی 2-4 دن 5 دن کے بعد سرکار کی رحلت کے بعد کچھ دن روئے, بیابانوں میں چلے گئے, صحرا میں چلے گئے, غم میں مبتلا تھے نبی کی رحلت کے. اور آ کر پہ سیدہ کے کہنے پہ اذان کہی. اور سیدہ نے اذان سنی تو اس پہ سیدہ کے ہاں رونا گریہ بڑھا, اور پورا گھر بی بی کے ساتھ رو رہا تھا جب بلال اذان کہہ رہے تھے. بلال کی اذان پر جناب زہرا اور پورا گھر گریہ کر رہا تھا. اور ہمارے یہاں سے کچھ لوگ نکلے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بلال کے مزار پہ نہیں جاتے ہم. جی گمراہی ہے, یہ سوچ کی کجی ہے. ایسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے, بی بی نے دودھ تو نہیں پلایا تھا. بھائی دودھ نہیں پلایا تھا, اس بحث کو ختم کرو. مولا علی کو پیار سے محبت سے دیکھا تھا, نبی کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا تھا, نبی کو گود میں اٹھایا تھا. یہ کافی نہیں ہے؟ اس کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا نا کہ سرکار کو بی بی نے گود میں اٹھایا. چلیں دودھ والی بحث کو آپ ختم کر دیں, نہ مانے. لیکن ایک نے اگر نبی کی خدمت کی ہو, اپنے بچے کو چھوڑ کے وہ نبی کو گود میں رہتی تھی, اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ نبی کو گود میں لیتی تھیں, اور سرکار کی خدمت میں ہمیشہ رہتی تھیں. اور ہمارے یہاں سے کچھ لوگ ہیں نہیں تو کوئی ان کی قبر پہ نہیں جا رہا ہوتا ہے مدینے کے اندر. ہمارے والوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ گمراہی ہے. ان کی بیٹی علی کی پکی شیعہ, ان کی اولاد میں محبت اہل بیت منتقل ہوئی. دربار شام ہے, دروازے پہ کھڑی ایک عورت مطالبہ کر رہی ہے اور احتجاج کر رہی ہے. آواز پہنچ جاتی ہے دربار میں. حاکم شام کہتا ہے یہ کیا ہے, کون ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہا ایک خاتون ہے جو آئی ہے اور آ کے احتجاج کر رہی ہے. کون ہے؟ کہا حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ سعدیہ. حرہ سعدیہ. کہا بلا لو اسے اندر. جیسے اندر آئی کہا کرسی دو, انہیں بٹھاؤ. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا امیر یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں پہچانتے, میں پہچانتا ہوں. جب جنگ صفین میں علی کا لشکر بھاگ رہا تھا تو اس نے کھڑے ہو کر خطاب کیا, جاتا ہوا لشکر واپس آ گیا. اس نے علی والوں کو مرد بنایا تھا, ہمت دلائی تھی, علی سے دور ہونے نہیں دیا تھا. اس کا خطاب تھا, اس کو بولنا آتا ہے, اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے, اس کے پاس علی کی محبت ہے. کہنے لگا کیوں آئی ہو یہاں پر؟ کہا تمہارے حاکم نے ظلم و زیادتی, گورنر نے ظلم و زیادتی کی حدیں گزار دی ہیں. کہا کیا کر رہا ہے وہ؟ ایس کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. شکایتیں کی ان کے گورنر کی. فوراً کاتب سے کہا ذرا کاغذ قلم سنبھالو, عزل نامہ لکھو, معزولی کا نامہ لکھو. حاکم نے معزولی کا نامہ لکھوا کر خود انہی کے ہاتھ میں دے کر کہا
ہم بھی تو سنتے ہیں, ہم بھی تو ظلم کو ختم کرتے ہیں, ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں. تو خط لیتے ہوئے کہنے لگیں عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے, اللہ کی خاطر عدالت اور ہے. بڑی جرت چاہیے. ہم تو ایک آدمی کے سامنے, ہم سے مراد معمولاً جو ایسا ہے ہم بول نہیں پاتے. کوئی ظالم اگر سامنے کھڑا ہو, کتنا بڑا نام ہے حضرت حشام کا, پردے کے پیچھے ابو جعفر منصور دوانیقی کھڑا ہے اور پردے کے اس طرف وہ چھپا کھڑا ہے. یعنی یہ طے کیا تھا, کچھ منصوبہ کیا, کچھ شرارت کی کہ وہ سننا چاہتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. بڑا نام, بڑا عالم, چھوٹا عالم نہیں ہے. حشام ابن حکم بہت بڑا نام ہے, امام کے خاص شاگردوں میں. وہ جاننا چاہ رہا تھا یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور کسی نے پوچھا اسے, حشام آپ کیا کہتے ہیں ابو جعفر منصور دوانیقی کے لیے, جس نے امام جعفر صادق کو زہر دیا, اس کے لیے. اس نے پوچھا کیا سوچتے ہیں؟ اس نے کہا ظالم ہے, فلاں ہے, فلاں. جو تھا وہ بتا دیا. جیسے ہی سب کو جنہوں نے بول دیا, وہ پردہ ہٹا کے باہر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں ہوں وہ جس کو ابھی آپ کہہ رہے تھے کچھ. انہوں نے اسے دیکھا, زمین پہ گرے, انتقال ہو گیا. ہر ایک کے بس کی نہیں ہے ظالم سے بات کرنا. بڑے بڑے لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں. یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اس دربار میں کھڑے ہو کر علی کے فضائل پڑھ رہی ہے. ہر ایک کو میثم تمار نہیں مان سکتے, ہر ایک کو مالک اشتر نہیں مان سکتے. جی چاہنے والوں میں بھی سب برابر نہیں ہے. تو جب چاہنے والوں میں سب برابر نہیں ہے تو نہ چاہنے والوں کو معتبر کیوں مانے؟ جو اہل بیت کو چاہتے ہی نہیں ہے انہیں معتبر کیوں مانا جائے گا؟ بڑا جگر چاہیے ان کے ساتھ چلنے کے لیے, بڑا حوصلہ چاہیے. حوصلہ بڑھانے کا اہتمام ہے جسے مجلس اعزا کہتے ہیں. ہم آئے اس لیے ہیں مجلس میں کہ ہماری ہمتوں میں اضافہ ہو, تاکہ علی کا بیٹا آئے تو ہم اسے تنہا نہ چھوڑیں. یہ تیاری ہو رہی ہے. اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور یہاں بیٹھے ہوئے مومنین کی حاجت, ان کے مسائل, ان کی مشکلات, بیماریاں, مسائل اللہ حل فرمائے. چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں, اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. اللہ بدنوں کو بھی بار بار کربلا بلائے. حسین مولا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. صبح عاشور سے عصر تک مولا نے کتنے لاشیں اٹھائے. اللہ آپ کو کوئی ایسا غم نہ دے, لیکن نظام تو ہے نا, عزیزوں کا انتقال ہوتا ہے. جب کورونا کی بیماری آئی تھی تو ہر آئے دن ایک میت, جس کے گھر میں میت ہوتی ہے, وہ جب میت دفنا کر آتا ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کتنا تھکا ہوا ہے. اس کا وجود بتا رہا ہوتا ہے. ایک میت اٹھا کر انسان کا حال غیر ہو جاتا ہے. زہرا کا لال ایک لاتا ہے, دوسری لینے جاتا ہے. ایک لا کے رکھتے ہیں, دوسری لینے جاتے ہیں. اور اتنی میتیں اٹھائیں کہ حسین کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا. اجرکم اللہ. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی امام نے خود اٹھائے, کسی اور کو کوئی لاشا اٹھانے نہیں دے رہے تھے. جب ایک غلام کا لاشا اٹھانا چاہ رہے تھے تو ایک نے بڑھ کے روکا, امام میں اٹھاؤں گا. فرمایا یہ میری محبت میں مارا گیا ہے. خود امام نے جون کا لاشا بھی خود اٹھایا. اگر بیٹا کسی تکلیف میں ہو اور باپ کو پکار رہا ہو تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا. جب ہر کے بیٹے نے آواز دی نا, بابا میری مدد کیجیے گا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی ہر پہنچا ہوگا بیٹے کے لاشے پر. لیکن جب پہنچا نا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے, اور امام نے ہر کے بیٹے کی میت اپنی گود میں اٹھا لی. اس نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے. مولا کہاں آپ کی آغوش اور کہاں میرے بچے کی میت؟ فرمایا ہر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا, جوان بیٹے کی میت. اجرکم اللہ. جو رونا چاہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. رونا اسی کا ہے جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کوئی نہیں تھا کربلا کے میدان میں جو حسین کو یہ کہہ کے روکے کہ میت باپ نہیں اٹھاتا. لیکن جب میرے مولا نے لاشا اٹھا لیا تو برابر میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. امام نے مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی تھی. آگے بڑھ کر کہا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. واحد علی اکبر کا لاشا ہے جو بہن بھائیوں نے اٹھایا ہے, حسین اور زینب نے اٹھایا ہے. اجرکم اللہ. لاشیں تو سارے اٹھائے امام نے, مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے.
آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کا اس کا اجر عطا فرمائے۔ جب کسی کو مجلس میں رونا نہ آ رہا ہو نا تو اللہ سے آنسو مانگے، اس لیے کہ یہ جو ایک قطرہ ہے نا حسین پہ گرنے والا، اس کی بڑی قیمت ہے، یہ بڑی جگہ کام آئے گا، یہ بہت ایسی جگہوں پہ کام آئے گا جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پر حسین نے بہت گریہ کیا وہ قاسم کا لاشا، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین نے بہت گریہ کیا وہ عباس کا لاشا، بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے، مڑ مڑ کر بھائی کو دیکھتے رہے، روتے رہے۔ اور تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے، بہت گریہ ہو گیا۔ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامر اجرکم اللہ۔ اس کیفیت میں امام علی اصغر کا لاشا اٹھائے ہوئے تھے۔ رونے والوں، وہ لاشا بھی حسین نے دفنا دیا، یہ واحد لاشا ہے جسے حسین نے دفنایا ہے، باقی سارے لاشوں کو میرے مولا نے گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ اب کربلا ہے اور تنہا حسین ہے، بڑے خیمے میں بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے، اور کوئی بیوی آگے بڑھ کر امام حسین سے اپنے دل کا حال کہتی ہے تو دوسری طرف مڑتے ہیں تو ایک اور بیوی تیار ہے کچھ کہنے کو۔ امام مسلسل بیویوں سے ان کے احوال سن رہے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک بیوی ہے جو پیروں میں بیٹھ جاتی ہے، اور حسین اسے بار بار گود میں اٹھاتے ہیں، اور وہ بیوی سکینہ بیوی ہے، جانے نہیں دے رہی بابا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا سکینہ تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ خیمے سے باہر آئے تو میرے مولا نے گھوڑے کو دیکھا جو گردن جھکائے کھڑا ہے، امام اس کی پشت پر بیٹھے اور اسے کہا مجھے میدان کربلا میں لے چل۔ گھوڑا پیر نہیں اٹھا رہا تھا، امام کو تعجب ہوا، فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی تو پیاسا ہے، چل میں تجھے پہلے پانی پلاؤں گا، مگر گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے۔ پھر امام نے تعجب سے کہا کہ کبھی تو نے میرے حکم کو ٹالا نہیں، آج میں تجھ سے آخری زحمت دے رہا ہوں، مجھے میدان کربلا میں لے چل۔ گھوڑے نے اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہے، گھوڑے کے پیروں کو سکینہ پکڑے بیٹھی ہے، اے بابا کے گھوڑے بابا کو نہ لے جا، اجرکم اللہ۔ اترے ہیں میرے مولا گھوڑے سے، بی بی کو گود میں لیا، سکینہ تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی، کہ بابا ایک مرتبہ اور مجھے اپنے سینے سے لگا لی۔ میری بی بی بابا کے سینے سے لگی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ چوک کر اتری، بابا جائیے بابا خدا حافظ۔ فرمایا سکینہ ایسے کیوں چھوڑ رہی ہو ہمیں؟ بابا دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے، میں کربلا کے مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازیں آزاد کریں گے، میں 2 منزلیں اور لوں گا۔ سکینہ نے بابا کو چھوڑا، امام گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے نا تو ایسا لگا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا جناب زینب ہے جو دوڑتی ہوئی جا رہی، آواز دے رہی ہے مہلن مہلا یا ابن الزہرا، آہستہ، اے میرے ماں جائے آہستہ جاؤ۔ حسین گھوڑے سے اترے، بہن تم سے رخصت لی ہم نے۔ اب ایک بہن اور بھائی دور کھڑے، کوئی نہیں سن رہا کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ امام نے امور امامت، نظام کائنات جناب زینب کے حوالے کیا۔ اتنی دیر تک بی بی حجت خدا رہی جب تک امام سجاد غشی سے باہر آئے۔ ساری کائنات حجت خدا نے جناب زینب کے حوالے کی ہے۔ وہی کیفیت ہے جو نبی نے زہرا کو دی تھی، جو سیدہ زہرا کا مقام تھا، کچھ دیر کے لیے کربلا میں جناب زینب کا وہی مقام ہے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا پہنچے۔ ایک مسافر ہے جو کئی مہینوں کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے، کوفے کو دیکھتا ہے تو دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، چہل پہل نہیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے، کوئی تعاون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کوئی نظر نہیں آ رہے، سناٹا ہے پورے کوفے میں۔ کہ بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اسے مارنے اگر کوئی نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا سب اس باغی کو مارنے جا رہے ہیں، آپ بھی جلدی کیجئے، دوبارہ سے گھوڑا تیار کیجئے۔
کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کوفے میں تھے. عبداللہ نام ہے اس کا. کہنے لگا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا, حکم یہ ہے کہ باغی کو مارنے سب کربلا جاؤ. کہتا ہے مجھے اپنی جان, اپنے گھر کے لوگوں کی عزت آبرو عزیز تھی, میں نے گھوڑا تیار کیا, دوبارہ سے جانے کے لیے تیار ہوا تو بیٹی رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے, مال غنیمت میں اگر عقیقی یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا, میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر کوفہ سے کربلا روانہ ہوا. جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا, عصر کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا, ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک آدمی کو مارنا چاہتے ہیں, اور وہ جو ایک آدمی ہے وہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے اب تنہا ہو چکا ہے, اس کے زخم پہ زخم لگتے جا رہے ہیں, مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں. ایک بھاگتے ہوئے سپاہی کو جو اس سے ڈر کر بھاگ رہا تھا, میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تم اس ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو, یہ تو تنہا ہے, اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے, مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے ماریں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی. اس کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے, بس ایک ہی آدمی رہ گیا ہے. کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو ایسے لے کے چلا کہ کسی طرح اس کے قریب آ جاؤں اور تلوار اس کو مار کر جنگ کو تمام کر دوں. عبداللہ کہتا ہے ایک ذرا کے فاصلے پر میں رہ گیا تھا, میں نے تلوار نکال کر حملہ کرنا چاہا تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. میرا نام لے کر کہا عبداللہ قریب آؤ. میں گھبرانے لگا یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے, تو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا, میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا حسین, اللہ کا دین بچانے کربلا آیا ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آخری جملہ سن لیجئے. عبداللہ پیروں میں گر گیا, مولا مجھے حکم کرے میں کیا کروں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں. کہ عبداللہ جلدی واپس چلے جاؤ. کہ مولا آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلے جاؤں. کہ عبداللہ 2 دن بعد میری زینب آئے گی, اسے چادریں لا کر دے دینا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا حسین یا حسین.